اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسر شیخ عبدالمجید تعارف اسلامی اصول کی فلاسفی پیش کر رہا ہے۔ ایک صاحب سوامی سادھو شوگن چندر نامی جو 3-4 سال سے ہندوؤں کی کاشت سے قوم کی اصلاح و خدمت کے لیے کام کرتے رہے تھے، 1896 میں انہیں ایک مذہبی کانفرنس کی تجویز سوجی۔ چنانچہ اس نوعیت کا پہلا جلسہ اجمیر میں ہوا۔ اس کے بعد وہ 1896 میں دوسری کانفرنس کے لیے لاہور کی فضا کو موزوں سمجھ کر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ انہوں نے مذہبی کانفرنس کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ سوامی صاحب نے کمیٹی کی طرف سے جلسہ کا اشتہار دیتے ہوئے مسلمان عیسائیوں اور آریہ صاحبان کو قسم دی کہ ان کے نامی علماء ضرور اس جلسہ میں اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان کریں۔ اس جلسہ کی اغراض یہی ہے کہ سچے مذہب کے کمالات اور خوبیاں ایک عام مجمع مندوبین میں ظاہر ہو کر ان کے دلوں میں محبت بیٹھ جائے اور اس کے دلائل اور براہین کو لوگ بخوبی سمجھ لیں۔ اس طرح ہر ایک مذہب کے واعظ کو موقع ملے کہ وہ اپنے مذہب کی سچائیاں دوسروں کے دلوں میں بٹھا دے، اور سننے والوں کو جو موقع حاصل ہو وہ ان بزرگوں کے مجمع میں ہر تقریر کے ساتھ موازنہ کریں اور جہاں حق کی چمک پاویں اس کو قبول کر لیں۔ اس غرض سے اس جلسہ کی تجویز کہ ایک قوم کے بزرگ واعظ پر اپنے مذہب کی سچائیوں ظاہر کرنا ان پر فرض ہے۔ اور پھر انہیں مزید ترغیب دیتے ہوئے لکھا کہ جو شخص مذہبی رہنما دوسروں کو ایک مہلک بیماری میں خیال کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی سلامتی میری دعا میں ہے، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ ایسے موقع میں جو غریب بیمار اس کو علاج کے لیے بلاتے ہیں کیسے ممکن ہے وہ دانستہ پہلو صحیح کرے۔ جلسہ عالم مذاہب جس میں کمیٹی کی طرف سے جو سوالات رکھے گئے تھے وہ یہ تھے کہ انسان کی جسمانی اخلاقی روحانی حالتیں، نمبر 2 انسان کی زندگی بعد کی حالت یعنی عقبہ، نمبر 3 دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے، وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے، نمبر 4 یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے، نمبر 5 علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سوامی شوگن صاحب کے اس اشتہار کے جواب میں جلسہ اعظم مذاہب کی دعوت کو قبول کر کے ان سوالات پر مبنی جوابات تحریر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے سوامی صاحب کو اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ ہم اس بزرگ کی قسم کی عزت کے لیے آپ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انشاءاللہ ہمارا مضمون آپ کے جلسہ میں پڑھا جائے گا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو خدا کا نام درمیان میں آنے سے سچے مسلمان کو کامل اطاعت کی ہدایت فرماتا ہے۔ یعنی لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بھائی آریوں اور پادریوں صاحبان کو اپنے پرمیشر یا یسوع کی عزت کا کس قدر پاس ہے، اور وہ ایسے عظیم الشان قدوس کے نام پر حاضر ہونے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں۔ عجب بات ہے کہ جلسہ کے انعقاد سے قبل 21 دسمبر 1896 کو حضرت بانی جماعت احمدی نے اپنے مضمون کے غالب رہنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک اشتہار شائع کیا جس کی نقل کا ایک حصہ درج ہے۔ جلسہ مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26-28 دسمبر 1896 کو ہو گئے، اس میں اس عادت کا مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا تعالیٰ کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے۔ جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوال کا جواب سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا۔ خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و غضاب کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اشتہار لکھنے پر مجبور کیا تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں، نور سے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا
اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کے حاضر ہوں اس کو اول سے آخر تک سنیں، شرمندہ ہو جائیں گی اور ہرگز قادر نہیں ہوگی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھا سکیں۔ خاکسار مرزا غلام احمد قادیانی 21 دسمبر 1800۔ اس جلسہ میں سناتن دھرم، ہندو ازم، آریہ سماج، فری تھنکر، برہمو سماج، تھیوسوفیکل سوسائٹی، ریلیجن آف دی ہارمنی، عیسائیت، اسلام اور سکھ ازم کے نمائندوں نے تقریریں کی، لیکن ان تمام تقاریر میں صرف ایک ہی تقریر ان سوالات کا حقیقی اور مکمل جواب تھی، وہ بانی جماعت احمدیہ کا مضمون تھا۔ جس وقت یہ تقریر حضرت مولوی عبد الکریم سیالکوٹی نے رضی اللہ عنہ نہایت خوش حالانی سے پڑھ رہے تھے، اس وقت کا سما بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مذہب کا کوئی شخص نہیں تھا جو بے اختیار تحسین و آفرین کے نعرے بلند نہ کر رہا ہو، کوئی شخص نہ تھا جس پر وجد اور محویت کا عالم طاری نہ ہو۔ طرز بیان نہایت دلچسپ اور ہر دل عزیز تھا۔ اس سے بڑھ کر اس مضمون کی خوبی اور کیا دلیل ہوگی کہ مخالفین اش اش کر رہے تھے۔ مشہور و معروف انگریزی اخبار سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور نے باوجود عیسائی ہونے کے صرف اس مضمون کی اعلیٰ درجے کی تعریف لکھی، اس کو قابل تذکرہ بیان کیا۔ اس کی تقریر کی رپورٹنگ میں سول ملٹری گزٹ لاہور کے علاوہ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی، اخبار جنرل گوہر آصفی کلکتہ اور دیگر مذکور اخبارات نے حضور اقدس کی تقاریر اور اخبارات میں بہت تفصیلی تبصرے فرمائے۔ ہر ایک اخبار نے بانی جماعت احمدیہ کے مضمون کو بے حد سراہا، یعنی تمام اخبار بالاتفاق اس مضمون کی تعریف اور توسیع میں رطب اللسان ہوئے۔ اسلامی فرقوں کی نسبت آپ ہی کو اسلام کا حقیقی نمائندہ قرار دیا گیا، یعنی آپ ہی اسلام کی حمایت و حفاظت میں ماہر کامل ہے۔ گویا مسلمان اور غیر اقوام اور غیر مذہب والوں نے، ان کے نمائندوں نے اس مضمون کو سب سے بالا تر مانا۔ بانی جماعت احمدیہ میں فرما دیا کہ میں نے اس بات کا التزام کیا کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کے پاک کلام سے بیان کروں، کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر شخص جو کسی کتاب کا پابند ہے اس کو کتاب ربانی سمجھتا ہو، وہ ہر ایک بات میں اس کتاب کے حوالے سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیار کو وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے۔ سوچوں کہ ہمیں قرآن کی خوبیاں ثابت کرنا ہے اور اس کے کمالات کو دکھلانا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں یعنی قرآن شریف کے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں۔ اس شورۂ آفاق مضمون کا نام اسلامی اصول کی فلسفی ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی کا مختصر تعارف صرف پہلا اور تیسرا سوال اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا سوال ہے انسان کی جسمانی، اخلاقی، روحانی حالتیں، اور تیسرا سوال جو میں اس کا پیش کروں گا اس تعارف میں کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور اس غرض کو کس طرح پورا کیا۔ ان ہر دو سوالوں کو جواب میں بہت دلچسپ مدلل سیر حاصل بحث اس کتاب میں موجود ہے، مگر تعارف کے طور پر مختصر خلاصہ ہی پیش کیا جا سکتا۔ اس مضمون کے آغاز میں خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مجاہدہ نفس یعنی تہذیب نفس، اصلاح نفس کو اولیت دی گئی۔ پہلا سوال انسان کی طبی، اخلاقی، روحانی حالتوں کے بارے میں ہے۔ جسمانی یعنی طبی حالت، پہلا سرچشمہ طبی حالتوں کا مورد اور مصدر قرآن کریم میں نفس امارہ، ان النفس الامارہ بالسوء، سورۃ یوسف، یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے وہ انسان کو بدی کی طرف اس کے کمال کے مخالف اس کی اخلاقی حالتوں کے برعکس جھکاتا ہے اور ناپسندیدہ اور بد راہوں پر چلانا چاہتا ہے۔ مگر جب انسان عقل اور معرفت کے مشورے سے طبی حالتوں میں تصرف کرتا ہے، یعنی طبی جذبات کا تابع نفس امارہ کو تہذیب نفس کی لگام دیتا ہے، یعنی اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے۔ اس وقت ان تینوں حالتوں کا نام طبی حالتیں نہیں رہتا، بلکہ اس وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں۔ اخلاقی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے، جیسے کہ قرآن شریف فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ، القیامہ 3، یعنی میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے۔ گویا نفس ہمارا سے نفس لوامہ بن کر بوجہ اس ترقی کے جناب الہی میں عزت پانے کے لائق ہو، اور اس کا نام لوامہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ بدی پر ملامت کرتا ہے، اس پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبی لوازم میں شتر بے مہار کی طرح چلے۔